میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان آپ کو وقتی طور پہ سر واپس مل گیا۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی آپ دے چکے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کیس معطلی کے لیے بھی درخواست آپ دے چکے ہوئے ہیں، ایک میں ضمانت بھی آپ کی ہو گئی۔ عدالت سے ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع آپ کو ہو گیا ہے، کچھ حوصلہ ملا ہے، کچھ جان آئی ہے سر جماعت میں اس کے بعد؟ السلام علیکم، بہت شکریہ علی حیدر بھائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہی وہ جذبہ تھا جو ہمیں لے کے چلا اس رات جب کھڑے تھے، جب ہماری حکومت ختم ہوئی، یا جیل میں کال کوٹریوں میں یا ڈیتھ سیلز میں آپ نے سے سوال ضرور کرتا تھا کہ علی محمد کیا کر کے آئے ہو، کیوں ڈیتھ سیل میں ہو، کیا مسئلہ ہے، کوئی کرپشن کی ہے، ملک سے غداری کی ہے، ملک کا نقصان کیا ہے؟ نہیں، ایک ہی جذبہ تھا کہ پاکستان کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے، کسی سے گلہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ تو آپ نے کہا جذبہ بالکل جوان تھا، لیکن اب اس پہ ماشاءاللہ خزاں کے بعد بہار کی آمد ہے۔ بس صرف ایک ہے کہ بہار مکمل تب ہوگی جب بلبل چمن آئے گی، اور وہ ہے کپتان عمران خان۔ کپتان صاحب باہر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ کپتان لیڈ کریں تحریک انصاف کو، میاں صاحب لیڈ کریں نون کو، اور زرداری صاحب اپنی جماعت کو لیڈ کریں۔ ایک پیورلی پولیٹیکل ماحول ہو، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہو، اور الیکشن عوام کے ذریعے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ملک کو آگے آئیڈیل تو یہ ہے کہ جیلوں میں، روڈوں سے لوگ اٹھ کے پارلیمان میں جائیں، وہاں بیٹھے سر جوڑیں، پاکستانی قوم کو باہر لے کے جائیں۔ بس نہیں ہوگی اس قوم کی۔ لیکن سر دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ علی صاحب آپ لوگ الزام مسلسل لگا رہے تھے کہ جی ہمیں کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، اسٹیٹ ہمارے خلاف ہے۔ اب تو معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اب تو آپ کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ صرف پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جانے سے گریز کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے چوز کرتے ہیں کہ کہاں آپ نے اپنی فیلڈ پٹ کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہمیں ریلیف ملے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ہمارے گلے شکوے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن بہرحال وہاں اور بھی محترم، دیکھیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی کا نام لے کے کسی کو برا اچھا نہیں کہنا چاہتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمیں وہاں سے بھی ریلیفز ملے ہیں ابھی حال ہی میں، اور لاہور ہائی کورٹ سے، مجھے تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور، میری تو پہلی دونوں جو ایم پی اوز تھی، میری تو پہلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کی، اس کے بعد مجھے جیل سے پکڑا تو پھر راولپنڈی کی جو ایم پی او تھی، ڈی سی صاحب کو میں کوئی بڑا خطرناک آدمی لگتا تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کی۔ تو سپریم کورٹ، ان کورٹوں سے ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا سپریم کورٹ سے الٹیمیٹلی انشاءاللہ خان صاحب کے آج اچھا یہ بتائیں علی صاحب، آج پشاور ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے آپ کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ جب ہوا خلاف چلتی ہے تو پھر پتے ہلنے لگتے ہیں، اچھا، تو پتوں میں پھر سب آتے ہیں۔ تو ہم اتنے برے تو نہیں تھے نا جتنا ہمارے ساتھ ہم ایک طرف سکندر صاحب کہتے ہیں میں نے گھر میں خان کی تصویر لگائی ہے، اور دوسری طرف پھر ہمارا بلہ ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ نہیں، کھلاڑیوں کو کھیلنے دیں نا، کسی کو تیر کے ساتھ آنے دیں، کسی کو شیر کے اوپر بیٹھ کے آنے دیں، کسی کو بلہ ہاتھ میں پکڑ، یار میلہ لگے نا، عوام فیصلہ کرے، تو ایسے نہ کریں۔ کھیل کو کھیلنے دیں، کھلاڑیوں کو کھیلنے دیں، تاکہ دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ قوم کی بس ہو گئی ہے، عام آدمی کی بس ہو گئی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپس کی لڑائی بڑائی ختم کرو، جا کے اسمبلی میں بیٹھو، حکومت چلاؤ، ہمیں کوئی مہنگائی کم کر کے دو، ہمیں کوئی لا اینڈ آرڈر۔ آپ مجھے بتائیں علی حیدر صاحب، کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ نہ کرے، سب کی اللہ حفاظت رکھے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نقصان، کوئی گارنٹی ہے کوئی آدمی آج گھر سے نکلتا ہے کہ یار میں سیفلی واپس آ جاؤں گا؟ اے ٹی ایم سے 5,000 روپے نکالنے کے لیے آپ کو دوسرا بندہ باہر کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہو گئی ہے، اور خواتین کے ہاتھ سے ہم نے کبھی زندگی میں دیکھیں، یہ میں اس بات سے تو ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آئی، ہم بڑا کہتے ہیں خیبر پختونخوا، میں کہتا ہوں پنجاب میں بھی یہی کلچر ہے، ہمارے پورے ملک میں خواتین کی عزت کا ایک ہی کلچر ہے، چاہے بلوچ ہے، چاہے سندھ میں سندھی کلچر ہے، سب ہماری مائیں بہنیں سانجھی ہوتی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں عوام کی نظر میں آج بھی مائیں بہنیں سانجھی ہیں، لیکن یہ جو ہماری ماؤں کے ہاتھوں سے جو کاغذ چھینے گئے ہیں، یہ جو عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ ہوا ہے، والدہ صاحبہ کے ساتھ، یہ جو مونس سلائی صاحب کی والدہ صاحبہ کے ساتھ ہوا، ایک اور ہمارے کینڈیڈیٹ کی وائف کے ساتھ، واٹ از دس یار؟ تو یہ چیزیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نارملسی کی طرف واپس جائیں، حالات نارملسی کی طرف۔ اور اس کو دیکھیں، آج صبح میں نے ایک بات کی
میرے خیال میں یہ بات آپ کی کانوں کو بھی اچھی لگے گی. میں نے یہ بات کی کہ جو 8 فروری ہے نا، 8 فروری 9 اپریل کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین آئینی موقع ہے. الیکشن ہو جائے گا، ساری چیزیں ول فال ان پلیس.